ایک عورت عامل بابا کے پاس پہنچتے ہی بولی، پیر صاحب، میری بہو جادوگرنی ہے اور مجھے اس کے جادو کا توڑ چاہیے۔ عامل بابا نے اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے سب سے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود عورتوں نے بھی پیچھے ہٹ کر اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ عامل کے اشارہ کرنے پر اس نے پھر سے اپنی بات جاری کی، بابا جی، میری بہو نے میرے سب گھر والوں پر جادو کر دیا ہے، سب اسی کے گن گاتے ہیں، اس کے کالے کو بھی سفید سمجھتے ہیں۔ عامل، کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عورت، نہیں بابا جی، صرف میں اور میری بیٹی ہیں جن پر اس کے وار ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ عامل، تفصیل سے بتاؤ تاکہ کوئی توڑ ڈھونڈا جا سکے اور اس سے بچنے کی تدبیر نکالی جائے۔ عورت عامل بابا کے قریب کھسکتے ہوئے مزید ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ بابا جی، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، الحمدللہ شوہر بھی حیات ہیں۔ بیٹی شادی شدہ ہے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہم گھر میں ٹوٹل 4 لوگ تھے۔ بڑی ہی خوشحال زندگی تھی، لیکن پھر ہمارے برے دن شروع ہوئے جو ہم اس کلموہی کو بیاہ کر لائے۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے سر کو جھکا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور سر کو ادھر ادھر ہلانے لگی۔ پاس بیٹھی عورت نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تو اس نے ہمت کر کے اپنی بات پھر سے جاری کی، کیا بتاؤں بابا جی، میں تو کم شکل کمی کمین منگتے غریبوں کی بیٹی کو اس لیے بیاہ کر لائی تھی کہ نیکی کی نیکی ہوگی اور میری مان کر چلے گی، لیکن اس نے پھر سے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد بولی، شادی کے تیسرے دن ہی بغیر کہے کچن میں گھس آئی کہ میں کھانا بناتی ہوں۔ بہت روکا لیکن ڈھیٹ نے ایک نہ مانی۔ اس دن کے بعد اس نے میرے کچن پر قبضہ جما لیا۔ پتہ نہیں سارے خاندان کو کیا گھول گھول کر پلانے لگی کہ سب اس کے دیوانے ہو گئے۔ میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ہمدردی کی آڑ میں اس نے مجھے کھانا بنانے سے بالکل منع کر دیا۔ وہ کچن جسے میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا، اس کی ساری ترتیب بدل ڈالی۔ چولہا فرش سے اٹھا کر شیلف پر چڑھا دیا تاکہ میں چاہ کر بھی کچھ نہ پکا سکوں۔ میسنی کو پتہ جو چل گیا تھا کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ اس نے بغیر کہے کچن سنبھال لیا، پاس بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا، جسے سن کر اسے مزید غصہ آ گیا۔ خاک اچھی بات ہے، شروع میں میں بھی سمجھی تھی کہ اچھی ہے، ذمہ دار ہے، سب کچھ سنبھال لیا۔ دراصل میں بھی اس کے سحر میں آ گئی تھی۔ وہ تو بلا ہو میری بیٹی کشمالہ کا، جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایک دن کشمالہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی تو یہ کلموہی ان کے آگے پیچھے اڑتی پھرے، ہنس ہنس کر سب سے باتیں کرے اور ایک وقت کے کھانے میں ہی ڈشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پتہ نہیں کیا ملایا اس نے کھانے میں کہ سب لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ میں بھی خوش کہ چلو اچھی مہمان نوازی ہو گئی، لیکن کشمالہ سارا وقت منہ بنائے بیٹھی رہی۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کلموہی مہک تو میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، میری جگہ لینا چاہتی ہے، ہر کام اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کام سے روک دیا تاکہ میں بستر پر پڑ جاؤں، میری ہڈیاں گل جائیں، میں کاہے جوگی نہ رہوں۔ ہائے ہائے، میں پاگل تو سب کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اپنے شوہر کو قابو کر لیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے تو میرے چھوٹے بیٹے، میرے شوہر کو بھی اپنے چالوں میں
مجھ سے دور کر دیا۔ میرے چھوٹے کو باہر کے کھانوں کی عادت تھی، گھر پر کم ہی کھاتا تھا، ساری پاکٹ منی کھانے پینے پر اڑاتا تھا۔ جب سے یہ بدذات آئی، سارے پیزے پاستے گھر پر ہی بنا دیتی ہے۔ وہ سامان لا دیتا ہے، نیٹ سے ترکیبیں دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کیا گند بلا بناتی رہتی ہے جو میرے علاوہ سارے شوق سے کھاتے ہیں۔ چھوٹا جو پہلے امی امی کرتا تھا اب بھابھی بھابھی کرتا پھرتا ہے۔ دوسری عورت: ہائے ہائے ظالم، اچھا تو تمہارے شوہر کو کیسے قابو کر لیا وہ تو بتاؤ۔ نہ پوچھو بہن، کچھ نہ پوچھو، اتنا خیال تو وہ اپنے شوہر کا نہیں رکھتی جتنا میرے شوہر کا رکھتی ہے۔ ساری چالیں ہیں اس کی۔ وہ گھر آ جائیں تو ابو جی پانی پی لیں، ابو جی شربت پی لیں، آگے پیچھے پھرتی ہے۔ وہ معدے کے مریض ہیں تو ہر سالن میں نمک مرچ ڈالنے سے پہلے ہی ابا جی کے لیے سالن علیحدہ کر لیتی ہے۔ لو جی ابا جی اتنے میں ہی لٹو ہوئے پھرتے ہیں۔ قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے میرا۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ عامل: خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، تمہاری بہو کا جادو بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری تو وہ چالیں ہیں جو ہم عورتوں کو سسرال والوں کو قابو کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں یہ سب مشکل ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیں۔ بابا جی کرم کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھے میرا گھر اور میرے گھر والے واپس چاہیے۔ یہ جو امی جی کر کے میرے اوپر بھی جادو کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کی چالوں سے بچا لیں۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں گھس آتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر پئیں گے۔ مجھے باتوں میں لگا کر ایک آدھ تعویذ تو مجھے پلا ہی جاتی ہوگی۔ ہائے مجھے بچا لیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی رازداری سے 5,000 کے 4 نوٹ زمین پر رکھ کر عامل بابا کی طرف کھسکا دیے۔ عامل بابا نے اپنی لکڑی کا بوسیدہ سا ڈبہ کھولا۔ 5 پڑیوں میں کوئی سفید پاؤڈر سا بھرا ہوا، سب پڑیوں پر باری باری پھونک مار کر عورت کو پکڑا دی۔ عورت نے 5 پڑیاں تیزی سے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لی۔ عامل بابا: ہر جمعرات کی رات کو جب تمہاری بہو ہنڈیا بنا لے تو ایک پڑی اس میں ڈال دینا، انشاءاللہ 3 جمعراتوں کے بعد ہی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عورت بابا جی کو دعائیں دیتی ہوئی پڑیاں پکڑ کر جلدی سے وہاں سے نکلی، کیونکہ اس دن بھی جمعرات کا دن تھا اور وہ پڑیوں کو آج ہی سے آزمانا چاہتی تھی۔ جن پڑیوں میں کسی میں نمک، کسی میں پسی ہوئی چینی اور کسی میں میٹھا سوڈا بھرا ہوا تھا۔ نتیجہ آپ ہی جانتے ہیں کیا نکلا ہوگا 3 جمعراتوں کے بعد۔